بارہا اسی چیز کو بتلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، لیکن کسی کے سمجھ میں اس بات کو نہیں آتا کہ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو۔ اگر اپنے اسلام کو آپ اتنی رغبت نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی۔ جو مذہب اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جو مذہب اسلام کے اوپر ایک سانچہ کسا جاتا ہے، وہ آپ ذمہ دار ہوں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ نے نہ مذہب اسلام کی بنیادی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت محسوس کی اور نہ اپنے بچوں کے اندر اس تعلیم کو داخل کرایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اور آنے والی اولادوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پیوست کیا جائے تو سب سے بہتر اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اسلامی تعلیم کو رواج دیں۔ اگر آپ اسلامی تعلیم کو رواج نہیں دیتے، اگر آپ اسلامی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں، اگر آپ اسلامی تعلیمات سے گریز کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں، کل قیامت کے دن یہی بچے تمہارے خلاف ہوں گے، تمہارے لیے گواہی دیں گے، اے اللہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دوسروں کے طریقے پر چلتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی اپنے ابا کے کہنے پر چلتے ہوئے چلے آئے۔ میرے عزیزوں، سوچو اس بات کو، سمجھو اور غور کرو، ورنہ ہمیں نہیں معلوم وہ دن دور نہیں ہے کہ اس دیش کے اندر سے، اس دھرتی سے ہم کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، ہمارا نام کو بھی مٹا کے پھینک دیا جائے گا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات باقی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلّا مذہب اسلام کے اوپر عمل کر سکیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹیاں حجاب و پردے کے اندر رہ سکیں، تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مذہب اسلام پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں۔ جس وقت بھی ہمارے لیے اعلان کیا جائے، مذہب اسلام کے اعتبار سے جس چیز پہ بھی اعلان کیا جائے اس پہ ہم کھڑے اتریں۔ اگر ہم کھڑے اترتے ہیں تو ہمارے لیے اس چیز کی یہ دلیل ہے کہ ہم مذہب اسلام پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب کوئی اعلان کیا جائے اسلام کی جانب سے تو ہم اس کے اندر گریز کرتے گھومتے ہیں، ہمیں فکر نہیں رہتی کہ ہم کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہمارے دین کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ہماری بچیوں کے حجابوں کو نوچا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اب تک کے مذہب اسلام کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے حدود کے اندر رہو۔ تم کو دیش کے اندر، دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو، لیکن دھیان رکھو اور غور سے سنو اس بات کو، اگر تم نے ہمارے مذہب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو ہم تمہاری آنکھوں کو نوچ لیں گے، تمہارے ہاتھوں کو تن سے الگ کر دیا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن و امان قائم رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دیش کے اندر، زمین کے اندر امن و سلامتی قائم و دائم رہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے ہر مذہب کے آئین پر عمل کرنا ہوگا، ہر مذہب کو اپنے اعتبار سے عمل کرنے کی اجازت دینی پڑے گی۔ اگر نہیں چاہتے تو اپنے آپ کو سالم رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کی بقا رکھنا چاہتے ہو تو تم اس بات کی خیر مناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے رسول اللہ پر اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ کہاں دیں گے فی الحیات الدنیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی ہم مدد کریں گے۔ جس طریقے سے اپنے رسولوں کی مدد کرتے آئے، اسی طریقے سے رسول کے ماننے والوں کی بھی مدد کریں گے دنیا کے اندر، فی الحیات الدنیا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر یوم یقوم الحساب، اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے گا جس دن میدان قیامت ہوگا۔ آج کرناٹک کے ان واقعات سے کون واقف نہیں ہے؟ ہماری مسلمان بچیوں کے سروں کے اوپر سے حجاب کو نوچا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بچیوں کے اوپر سے ان کے دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ان کو داد تحسین سے نوازنا چاہتا ہوں، ایسے والدین کو جن کی بچیوں نے ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے وہ لوگ آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ وہ لوگ دیکھیں اس چیز کو کہ اس بچی نے کس طریقے سے درندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اس نے ہر چیز کا جواب اللہ اکبر کے جواب میں دیا۔
کاش کہ ہمارے اولادیں بھی ایسی ہوتی، ہماری بیٹیاں اور بچیاں بھی ایسی ہوتی، ہمارے والدین نے ہماری اولادوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو پیوست کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب ہمارے آباء و اجداد اس چیز سے گزرے تو انہوں نے بھی اپنے اولادوں کے اندر میں اسلامی تعلیمات کو پیوست کیا، تب جا کے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے، اگر ہم آج بھی غفلت کی نیند سے نہیں اٹھے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے تن سے بھی ان کپڑوں کو اتار لیا جائے، وہ دن دور نہیں ہے۔ آج بیٹیوں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچا جاتا ہے، آج بیٹیوں کے حجاب کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، آج اسکولوں اور کالجوں کے اندر دوپٹے اور حجاب کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچو، ورنہ وہ آنے والی نسلیں ہمیں دعاؤں سے نہیں نوازیں گی، ہمیں دعاؤں سے نہیں نوازیں گی بلکہ ہمیں کوسیں گی اور گالیاں دیں گی۔ کیسے ہمارے آباء و اجداد تھے جو ہمارے لیے فیوچر بنا کے نہ گئے، کیسے ہمارے آباء و اجداد تھے جو ہمارے لیے کچھ نہ کر کے گئے، صرف دنیا کے اندر ذلیل ہوتے رہے، ذلیل و خوار کی چادر کو لپیٹتے رہے، دنیا ان کے اوپر ظلم کرتی رہی، وہ سہتے گئے۔ نہیں، ایسے نہیں چلنے والا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں مذہب اسلام کو جانے اور پہچانے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہیں تو ضروری ہے آج ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کا رواج دینا پڑے گا، ان کو اپنے لیے ایک تعلیم کا الگ سے آغاز کرنا پڑے گا، ان کے اندر اسلامی تعلیمات اور مذہب اسلام کس چیز کو سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، سوچو اس کرناٹک کی بچی کے بارے میں جس نے کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل فرمایا تو فرمایا کہ حق آیا ہے باطل جائے گا، حق آیا ہے باطل جائے گا۔ بے شک باطل بھاگنے والوں میں سے تھا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسے والدین کے لیے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا فخر محسوس کر رہی ہوں گی، اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا فخر محسوس کر رہی ہوں گی کہ یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری قوم کی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی عصمت، اپنے ایمان، اپنے دین کی بقا کے لیے اب باطل سے ٹکرانا پسند کیا۔ حضرت عائشہ بھی کہتی ہوں گی کہ اے بیٹی، اے بیٹی، کل میں ایک ابو جہل سے لڑ رہی تھی، ایک ابو جہل سے لڑ رہی تھی، ایک ابو لہب سے لڑ رہی تھی، لیکن آج تو ہزاروں ابو جہلوں سے لڑ رہی ہے، ہزاروں ابو لہبوں سے لڑ رہی ہے۔ بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں ایسے والدین کو جنہوں نے یہ شعور پیدا کیا اسلام کی بقا کے لیے اپنی بچیوں کے اندر۔ مسلمانوں، جاگو، جاگ جاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ کھدیڑ دیے جاؤ، وہ دن دور نہیں اس دنیا سے مٹا دیے جاؤ۔ اور یہ کب تک کے سوتے رہو گے، کب تک کے سوتے رہو گے؟ میرے عزیزو، میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادیں، اپنے اہل و عیال کے اندر ایک اسلامی شعور پیدا کرو، ان کو سمجھاؤ، بتلاؤ کہ میری بیٹی پردہ ایک اسلام کا رکن ہے، پردہ ایک اسلام کا رکن ہے۔ اگر آپ پردے سے دور رہیں گی تو بھیڑیے آپ کو نوچ کھائیں گے، بھیڑیے نوچ ڈالیں گے، بھیڑیوں کی ہوس بھری نظروں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ کب تک کہ تم کو لوگ بچاتے رہیں گے؟ اسی لیے اپنی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے اندر اسلامی تعلیم جب دے گا تو وہ خود بخود اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر مذہب اسلام نے کن کن چیزوں کو عائد کیا ہے، کن کن چیزوں کو بتلایا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کی اجازت دی، کن چیزوں سے دور رہنے کی اجازت دی۔ مذہب اسلام نے ہم کو کس درجے میں کس چیز کو حلال کہا گیا، کس
किस चीज को हराम कहा गया, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें हराम हैं, कौन कौन सी चीजें हलाल हैं। जब आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे, कुरान और हदीस की तफासीर में घुसेंगे, उनकी तशरीहात को खोलेंगे, तब आपको इस चीज का पता चलेगा कि मजहब इस्लाम कितना आसान मजहब है। आज आप हिजाब को लेकर इस्लाम को एक टारगेट बनाते हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैद रखा है, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है, दीन आसान है, इसमें किसी किस्म की कराहत नहीं है, किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। मेरे अजीजों, इन हदीस को देखो, ये आपको खोल खोल कर बयान करेंगी, लेकिन जो लोग इसके तहत प्रोपेगेंडा बनाते हैं, जो लोग इसके तहत साजिशें रचते हैं, वो कान खोल कर सुन लें। अल्लाह कहता है वमकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तुम अपने मक्र से दुनिया अपनी चालों से हराना चाहते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत खतरनाक चाल होती है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बेहतर चाल चलने वाला है। मेरे अजीजों, इस बात को ध्यान रखो, अपनी गफलत की चादर को उतार फेंको, जाग जाओ, जाग जाओ। जब जागोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी गफलत की नींद में किन किन चीज़ों को खोया है, किन किन चीज़ों को पाया है, हालांकि हमने आज तक खोया ही खोया है। हमने किसी चीज़ पर अपना हाथ नहीं रखा, हमने आज तक अपने ऊपर किसी चीज का हाथ नहीं रखा। मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करो, समझो, ये दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। अगर आप अपने आप को मजहब इस्लाम से गुरेज करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया से नेस्त नाबूद कर दिए जाओ।